میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ہمارے یہاں لاہور میں ایک مشہور نہر ہے جس کو ہم BRB کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر بنتا ہے لاہور شہر کا، اس کے اوپر ہی تقریباً گزرتی ہے۔ یہ اصل نام ہے بمباں والا راوی بیدیاں لنک کینال، اور اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس کا پورا نام تھا BRBD، بمباں والا راوی بیدیاں دیپال پور لنک کینال۔ اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیے، جب انگریزوں نے پہلی نہر جو پنجاب میں بنائی تو وہ تھی اپر باری دوآب کینال، جو کہ راوی سے نکلتی تھی گرداسپور ضلع کے اندر۔ وہ جو ایک اس وقت تو چھوٹا سا گاؤں ہی تھا مادھو پور، وہاں پہ ایک ہیڈ ورکس بنا کے انہوں نے نہر نکالی جو کہ یہ لاہور میں سے گزرتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی رفتار کے ساتھ کہا کہ جی یہاں پہ مزید نہریں بنائی جائیں، اور ایک 1875 میں یعنی 1860 میں مادھو پور سے نہر نکلی۔ اس کے ٹھیک 15 سال بعد انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اس کا نام تھا ٹرپل کینال سسٹم، اور وہ اس لیے بنایا کہ انہوں نے دیکھا کہ راوی بیچارہ غریبڑا دریا ہے، اس میں پانی کم ہوتا ہے۔ ستلج، بیاس، چناب، جہلم میں خوب پانی ہوا کرتا تھا، راوی ذرا غریبڑا دریا تھا، تھوڑے پانی والا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی سسٹم بنایا جائے کہ جہلم اور چناب کا جو پانی ہے وہ دریائے راوی میں جایا جائے۔ ٹرپل کینال سسٹم کے اندر جو دو اہم نہریں تھیں، ایک اپر جہلم کینال تھی جو کہ منگلہ سے نکلتی تھی، اور دوسری جو تھی وہ اپر چناب کینال تھی جو سیالکوٹ کے شہر آبادی مرالہ جو ہے وہاں پہ ہیڈ ورکس بنا کے نکلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دیپال پور نہر کا میں نے ذکر کیا، وہ جب یہ بن گیا تھا فیروز پور کا ہیڈ ورکس، وہ بعد میں بنا تھا ٹرپل کینال سسٹم کے کوئی 15 سال بعد، تو وہ وہاں سے نکلی دیپال پور کینال۔ اب دیکھیے کہ یہ جو اپنی اپر چناب کینال تھی وہ جہاں سے چلی تو اپنے ہیڈ ورک سے اس سے کوئی 15 کلومیٹر نیچے بمباں والا ایک آبادی ہے، گاؤں ہے، ابھی بھی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ہیڈ ورکس بنا کے تو دو نہریں نکالیں۔ ایک کا نام تھا نوکھر برانچ اور دوسری تھی ریا برانچ۔ نوکھر نے ضلع گوجرانوالا کے جو شمالی علاقے تھے اس کو سیراب کرنا تھا، اور ریا برانچ نے سیدھا جنوب مشرق کو چکر کاٹ کے آ کے شادرہ تک کی زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ تو یہ کام چالو ہو گیا 1915-16 کے اندر ہی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر بٹوارے کا وقت آ گیا، اور پھر ریڈ کلف نے پنجاب کے اوپر وہ خنجر چلایا کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ جو پنجاب کو کاٹا تو پنجاب کی دریا بھی کاٹ دیے، اور جو مادھو پور کا جو ہیڈ ورکس تھا وہ انڈیا کے پاس چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ یعنی 1947 میں وہ ان کے پاس گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو 6 مہینے جو ہے نا، یہ جو اپر باری دوآب کینال ہے جو لاہور سے گزرتی ہے، اس کے اندر ہم 6 مہینے آپ کو پانی دیں گے، یعنی 31 مارچ 1948 کو ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے۔ تو پاکستان کی کردا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے سر، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اور وہ 31 مارچ کو پانی بند ہو گیا۔ یعنی اپریل فولز ڈے 1948 کو لاہور کی جو نہر تھی وہ سوکھ گئی، اور گرمیاں تو پنجاب میں تو اپریل میں گرمیاں آ جاتی ہیں، تھوڑے دنوں میں کنکیں کٹنے کا وقت ہوتا ہے، تو اب پانی کی ویسے تو ضرورت تھی، کنک کو نہ صحیح لیکن ویسے ضرورت تھی، تو بڑی پریشانی ہوئی کہ اب کرنا کیا ہے۔ جو ہمارے چیف منسٹر ہوتے تھے اس وقت 1948 میں، نواب افتخار ممدوٹ، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ محکمہ آب پاشی کو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو، کہ بھئی جلدی سے کوئی پلان بناؤ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پلان بنا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیز رفتار اور
پلاننگ اور ایگزیکیوشن کا پروگرام تھا. یعنی اسی تے کام کرن دے عادی ہی نہیں ہیں. مطلب وہ پتہ نہیں نیا نیا دیس بٹا تھا, پاکستان نیا نیا نام تھا, تو لوگوں کو تھا کہ شاید ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن 2-4 سال میں ہم دل ہار چکے تھے, کیونکہ اس کے بعد ہی ہم اپنے جو آرے لگے ہوئے ہیں نا ابھی تک, وہ پھر ہم اسی طرف چل پڑے تھے. کوئی دھیان نہیں تھا دیس کی طرف. تو کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے, ممدوٹ صاحب نے لاہور کے لوگوں کو کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو پلان بنایا ہے محکمہ آب پاشی نے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے, کہ ایک بمباں والا سے ریا برانچ ہے ایکچولی, اسی کو بڑا کر کے یہاں پہ لایا جائے. اس میں یہی تھا کہ برانچ نہر ہے اس کو برابر لنک کینال کا وہ سٹیٹس دے دیا جائے, اور اس کی وہ 206 فٹ جو چوڑائی ہوتی ہے وہ کر دی جائے, اور وہاں سے پانی لایا جائے, اور اسی نہر سے پھر یہ نکالی جائے, لاہور کی نہر ہے اس کو پانی دیا جائے. ممدوٹ صاحب نے لاہور کے لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ بڑی اہم نہر ہے جو اب بننے جا رہی ہے, اور یہ جو بارڈر کے پاس سے گزرے گی اس کی گہرائی 9 فٹ ہوگی, اور اگر بھارت نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو یہی ہمارا دفاع کرے گی. اور بقول جو اپوکرفا جسے کہتے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جناب لاہور کے شہری ٹوٹ پڑے, انہوں نے جا کے گینتی بیلچے لے کے وہ کام کیا کہ دنوں کے اندر نہر تیار کر دی. لیکن وہ دنوں کے اندر نہیں ہوئی, کچھ وقت لگا تھا, اور وہ جو ریا برانچ ہے وہ بڑی ہو گئی. یہ میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں. یہ بمباں والا ہیڈ ورکس ہے, یعنی ایک تو اس کا بریک ورک بڑا کمال ہے, بڑے آرٹسٹک طریقے سے یہ سارا کام کیا گیا ہے. یہ جو اس کی اینٹ لگانے کا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو سول انجینئر اس پہ کام کر رہے تھے, اریگیشن انجینئر, ان کے اندر ایک آرٹسٹک سینس بھی تھا, کیونکہ یہ جو سارے آرچز وغیرہ جو بنائے گئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بن گئے. یہ اس کے اندر ایک سوچ تھی, ایک ایستھیٹک سینس تھا کہ اس کو خوبصورت بنانا ہے. اور دیکھ لیجئے کہ مطلب ہے اس طرح کی فنکشنل چیزیں جو ہیں ان کو خوبصورت بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بنایا گیا, اور اس تصویر میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو الٹے ہاتھ سے جو آ رہی ہے وہ تو اپر چناب کنال ہے, اور پرے جو آپ کو ان 8 گیٹس میں سے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ریا برانچ ہے, جو کہ اب لنک کنال کی طرح, لیکن اب وہ بڑی نہر ہے. اور وہ پھر آئی, اور وہ اب شادرہ کے پاس سے نہیں, وہ راوی کے نیچے سے سائفن سے گزرتی ہے, اور اب اسے بمباں والا راوی بیدیاں لنک کینال کہا جاتا ہے. اور چونکہ وہ جو دیپال پور کینال تھی وہ تو فیروز پور ہیڈ ورک سے نکلتی تھی, تو وہ بھی بند کر دی تھی انہوں نے, تو اسی نہر سے پھر دیپال پور کی نہر جو ہے وہ نکالی گئی. تو اس کا پورا نام اسی لیے بمباں والا راوی بیدیاں دیپال پور لنک کینال تھا. اور پھر یہ اب تک چل رہی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو ممدوٹ صاحب نے لاہوریوں کو ڈرایا تھا کہ جو انڈیا چڑھ گیا نا تو نہر نے تانوں بچانا ہے, تو بچاؤ نہ پھر چیکا مارنا, نہر نہ جو کھودی تھے. تو وہ پھر انہوں نے جب 65 کی اور پھر 71 کی جب جنگیں ہوئیں تو دونوں میں یہ ایک واقعی ایک آبسٹیکل انڈیا کے لیے بن گیا. ٹینک گزارنا مشکل تھا, 9 فٹ گہری تھی یہ, اور جہاں فوج نے دفاع کیا تو وہاں بمباں والا راوی بیدیاں لنک کینال نے بھی دفاع کیا. لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر انگریزوں نے اپر چناب کینال کا کام نہ کیا ہوتا اور وہ نہ ہوتی UCC, اور بمباں والے سے وہ نہ گزر رہی ہوتی اور پارٹیشن بھی ہو جاتی اور مادھو پور انڈیا کے پاس ہی چلا جاتا, تو ہماری لاہور کی نہر تو سوکھ گئی تھی.
پھر آج اس میں ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. تو یہ جو سارا تھا اس کے اندر اس وقت انگریزوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ایسے ہوگا. یعنی 1875 میں انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی اور اس وقت انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ ملک بٹ جائے گا اس طرح سے اور دریا بھی اور دھرتی بھی ان کی کاٹ دی جائے گی. لیکن جو بھی کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا کہ یو سی سی اپر چناب کنال مرالا سے نکل کے آ رہی ہے. بمبا والا پہ ہمیں صرف یہ کرنا پڑا کہ وہاں پہ وہ جو تھے وہ پہلے اس کے شاید 4 گیٹ تھے تو وہ تھوڑے زیادہ کرنے پڑے اور پانی جو ہے وہ ریا برانچ میں تھوڑا زیادہ کر کے اس کو برابر لنک کنال بنا کے ہم نے یہاں تک پہنچا دیا. بمبا والا راوی بیدیاں لنک کنال بھی آج تک چل رہی ہے, دیپال پور کنال بھی چل رہی ہے اور یہ انہی نہروں کی وجہ سے یہ سارا لاہور کے جو جنوب اور جنوب مشرق کا علاقہ ہے قصور ضلع, یہ سارا اسی سے آج تک سیراب ہو رہا ہے.